الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله قال نعم وأشد منه قالوا وما أشد منه قال كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله قال نعم وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله قال نعم وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه قال كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا يقول الله عز وجل بي حلفت لأتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران أو كما قال عليه الصلاة والسلام كذا في الكنز. میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، پاکستان کے اندر بھی حالات جو ہے ہر روز بدلتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے علماء ایک موضوع شروع کرتے ہیں، درمیان میں کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس موضوع کو چھوڑ کر اس پر کچھ بات بتانی پڑتی ہے۔ کوئی موضوع بھی پاکستان میں کسی مولوی کا مکمل ہی نہیں ہوتا، دنیا میں ایسا نہیں ہے کہیں۔ ایک موضوع ایک عالم دین بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کو آسانی سے ان کو چند ہفتے اس پہ بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پاکستان میں عجیب سیاست ہو رہی ہے، عجیب حالات۔ سوچتے ہیں کہ ایک موضوع شروع کیا ہے، اس کو مکمل کریں گے، درمیان میں ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ آدمی اس بات کو مکمل کرنے کے بجائے حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ یہ ایک مجبوری ہے علماء، اس لیے آپ حضرات محسوس کرتے ہوں گے کہ مولوی صاحب ایک موضوع بتاتے ہیں اور اس کو پورا بھی نہیں کرتے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کریں، حالات ایسے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی اس بات کے اوپر پہلے سے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنے ہیں، رسول اللہ بنے ہیں، محمد بن عبداللہ سے جب محمد الرسول اللہ بنے ہیں، جب اللہ نے حضور کو امت کے لیے نمونہ بنایا اور نمونہ قرار دیا۔ باقی پیدائش سے لے کے 40 سال تک کی عمر جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے نام سے معروف تھی، آپ کی اس شخصیت کو امت کے لیے نمونہ نہیں بنایا گیا۔ جب نمونہ بنایا گیا
آپ کی زندگی کو بہترین سیرت اسوہ حسنہ قرار دیا گیا تو وہ جب ہوا کہ جب 40 سال کی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج، ختم الانبیاء، خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ ساری زندگی کو امت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ تو ہم حضور کی زندگی کے اس حصے پر عمل کرنے کے پابند ہیں، اور ہم حضور کی زندگی کے اس حصے کو شریعت قرار دیتے ہیں جو حصہ بعد از نبوت کا ہے۔ باقی قبل از نبوت 40 سال زندگی کے کیسے پیدا ہوئے، کون سے دن پیدا ہوئے، اس پیدائش پہ کون سے کافر نے کیا کیا، یہ قابل تقلید چیزیں نہیں ہیں۔ قابل تقلید چیزیں وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ بننے کے بعد ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تاکہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ میں، رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔ زندگی گزارنا ہے تو اس نمونے کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ رب العزت دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنا محبوب بنائے گا۔ تو 40 سال کے بعد جو حضور کو زندگی ملی ہے وہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ باقی 40 سال سے پہلے کی زندگی وہ اس کا بیان، اس کا تذکرہ، اس کو نقل کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا حصہ ہے کہ آپ کے بچپن کے حالات، آپ کی پیدائش کے حالات، آپ کے لڑکپن کے حالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے حالات، آپ کی جوانی کے بھرپور شباب کے حالات، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 برس کی عمر میں نکاح کرنا حضرت خدیجہ سے، یہ سارے حالات نقل کرنا محبت کا تقاضا ضرور ہے، لیکن تقلید اس میں نہیں ہے، نمونہ اس میں کچھ بھی نہیں۔ نمونہ کے لیے 40 سال کے بعد کی زندگی جو 13 سالہ مکی ہے اور 10 سالہ مدنی ہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ 10 سنین یضحی کل سنہ۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لائے اور مدینہ میں 10 سال آقا نامدار نے قیام فرمایا، اور ہر سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دنوں میں قربانی فرمائی۔ یہ ہے تقلید کی چیز۔ یہاں پر بخل تقلید سے ہٹائے گا، یہاں پر قیل قال کے ذریعے سے اپنے آپ کو قربانی سے بچانا اتباع نبوی اور اتباع رسول سے ہٹائے گا، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں جتنا فقر و فاقہ آقا کی زندگی میں تھا، اتنا فقر و فاقہ تو شاید ہماری پوری زندگی کے ایک دن میں نہیں آیا۔ اس حالت فقر میں حضور ہر سال قربانی کر رہے ہیں۔ یہاں علماء سے مسائل پوچھتے ہیں کہ جی مجھ پر قرض ہے تو میں قربانی کروں کہ نہ کروں، میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، میری آمدنی محدود ہے، طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کر اپنی جان چھڑاتے ہیں، لیکن یہی شخص جو یہ کہہ رہا ہے میری آمدنی محدود ہے، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، اس کی بیٹی کی شادی آ جائے گھر میں تو لاکھوں روپے اس کے پاس شادی میں دکھانے کے لیے آ جائے، یہ کہاں سے آئے؟ تو تیرا دل نہ چاہے تو بہانے ہیں ہزار۔ تو 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کیسی گزری، اور 10 سال مدینہ پاک کی زندگی کیسی گزری، اس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کا سفر تمہارے لیے نمونہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضر تمہارے لیے نمونہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاد تمہارے لیے نمونہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تمہارے لیے نمونہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت تمہارے لیے نمونہ ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس نمونہ ہے، حضور کا کھانا نمونہ ہے، حضور کا پینا نمونہ ہے، حضور کا آرام فرمانے کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا ہر ادا، آپ کا ہر کام امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو 23 سالہ وہ زندگی جو نبوت کے بعد کی ہے،
اس زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کن کن چیزوں پر، کن کن موقعوں پر خوشیاں منانا ثابت ہے، اس موقع پر ہمارے لیے خوشی منانا دین ہوگا۔ نبوت ملنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کن کن مواقعوں میں غم منانا، صدمہ منانا کس طور کے اوپر ثابت ہے، اس طرح کا غم اور صدمہ منانا ہمارے لیے سنت ہوگا۔ نبوت کی زندگی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن موقعوں پر خوشیاں نہیں منائی، یا جن موقعوں کو آپ نے خوشیوں کا محل قرار نہیں دیا، ان موقعوں پر بعد کے سارے مسلمان صدی کے جمع ہو جائیں اور چاروں دنیا کے تمام اطراف کے لوگ جمع ہو جائیں، عرب کیا، عجم کیا، فارسی النسل کیا، دنیا کی تمام قومیں جمع ہو کر کہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور اسلام میں اس خوشی کو منانا اسلام کا بہت بڑا شعار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ خوشی مسلمانوں کی بے دینی قرار دی جائے گی، وہ غم بے دینی قرار دیا جائے گا۔ جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پہ کیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور جتنا جتنا ہم حضور کے نمونے میں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالتے چلے جائیں گے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب اور اللہ کے محبوب بندے بنتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں صاف طور پہ یہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جیسا کہ یہود و نصارہ آ کر حضور سے کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو یہ دعویٰ یہود کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی تردید میں یہ آیات اتاری ہیں، اے یہود و نصارہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں اور بندیوں میں کن سے محبت ہے اور کن سے نفرت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو آؤ محمد عربی کی تابع داری کرو، محمد مصطفیٰ کے سچے غلام بنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابع داری کرو، یحببکم اللہ۔ اگر تم حضور کے سچے غلام بن گئے، سچے تابع دار بن گئے، تمہارا کھانا پینا، نشست برخاست، شکل و صورت، شادی بیاہ، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، تمہاری معاشرت، تمہاری عبادات، تمہارا سفر، تمہارا حزن، تمہاری خوشی، تمہارا غم، تمہارا بچپنا، تمہاری جوانی اور تمہارا بڑھاپا، سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زندگی کے تابع ہو جائے تو اللہ بھی تم کو پیارا بنا لے گا اور اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ پاک کی محبت اس انسان کو نصیب ہوگی جس کے بعد محمد کی تابع داری ہوگی۔ تو حضور کو بحیثیت نبی ماننے کو تیار نہیں، یا حضور کو بحیثیت نبی تو مانا ہے لیکن اپنے قوم کے طریقوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، حضور کے طریقوں میں اس کو عزت نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنا محبوب نہیں بنائے گا اور اللہ تعالیٰ اس انسان سے پیار نہیں کرے گا۔ یہ پیار کے لیے مکمل طور پر یہ کسوٹی مقرر کی گئی ہے، جس سے اللہ محبت کرے گا اس محبت سے پہلے اس میں نبی کی مکمل اطاعت نظر آئے گی تو وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ نبی کی مکمل اطاعت ہو، قول سے بھی ماننا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور عمل سے بھی ماننا ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے نمونہ بنائے گئے، اور نمونہ تا قیامت تک کے انسانوں کے لیے حضور کو بنایا گیا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ ہم عام انسان جن کے پاس نہ اوڑھنے کا طریقہ، نہ بچھونے کا طریقہ، نہ بولنے کا طریقہ، نہ سننے کا طریقہ، نہ بیٹھنے کا ادب، نہ کھڑے ہونے کا ادب، نہ پیشاب کرنے کا ادب، نہ کھانے کا ادب، جو بالکل جٹ گنوار جاہل وہ ہماری حالتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نبی کے طریقوں سے آزاد چھوڑ دے گا، جبکہ وہ انسان جو دنیا میں کامل اور اکمل ہوا کرتے ہیں، جن کو حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کہا جاتا ہے، جن کا کھانا اکمل، جن کا پینا اکمل، جن کا سونا اکمل،
جن کا جاگنا اکمل، جن کا دیکھنا اکمل، جن کی ہر چیز قابل تقلید ہے، ان کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، جب حضرت عمر کو تورات کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا کہ تورات کے مضامین پڑھ کر متاثر ہو رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے آثار ہوئے اور آپ نے فرمایا، جئتکم ببیضاء نقیہ، میں تمہارے پاس اتنی صاف ستھری روشن چمکدار شریعت لے کر آیا ہوں کہ اس کی رات بھی دن کی طرح اجالا ہے، اس کی رات میں بھی دن کی طرح روشنی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اے عمر کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کی قسم اگر آج کے دور میں موسیٰ کلیم اللہ بھی دنیا میں حیات ہوتے تو ان کی بھی نجات میری تابع داری کیے بغیر نہ ہوتی۔ جو کامل ہیں اپنے ہر کام میں، موسیٰ علیہ السلام کا کھانا کامل ہے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے موسیٰ جیسا کھانا کھاؤ، جن کا رہنا کامل ہے، جن کا گھر کامل ہے، کہ جب صحابہ نے مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، عریشی کا عریشت موسیٰ، تو نبی ہر اعتبار سے دیکھیے کامل ہوتا ہے، اس کو پھر کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بظاہر اسی کے وہ کامل ہے۔ جیسے مجتہد ہوتا ہے نا، مجتہد اجتہاد کے مقام پر علماء جو ہوتے ہیں ان کو کسی عالم کے قول کو لینے کی ضرورت ہے، وہ خود مقام اجتہاد پر فائز ہے، اس کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ ان کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں حضرت عمر سے کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی نجات اس میں چھپی ہوئی تھی، میری تابع داری کرنا پڑتی، اپنے تمام تر طریقے چھوڑ کے میرے طریقوں کو اپنانا پڑتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نجات تو بنے نا اللہ کے پیغمبر کی تابع داری کی بغیر، اور ہم جیسے اوجٹ چمار جن کے پاس نہ کھانے کا ڈھنگ، نہ پہننے کا ڈھنگ، نہ بولنے کا ڈھنگ، نہ سننے کا ڈھنگ، نہ بیٹھنے کا ڈھنگ، جن کو کچھ بھی نہ آئے، وہ یہ کہیں کہ ہم قوم، برادری، اپنی ملت اور اپنے علاقوں کے طور طریقے کے اوپر جی کر مر جائیں اور ہم قیامت کے دن نجات پا جائیں، محمد کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو جائے، یہ خیالست و محالست و جنون، یہ پاگلوں والی اور دیوانوں والے خیالات ہیں، اس سے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ملے، یہ حقیقت سے بہت دور کی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو نہیں بڑھ گئے نا ہم، کتنے بڑے درجے کے پیغمبر تھے کہ اسرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک قبض کرنے کے لیے، اور ایک نوجوان کی شکل میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ حضرت آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں بیٹھے تھے، رکھ کے چماٹا لگایا اسرائیل علیہ السلام کے اور پوری آنکھ نکال دی، وہ بیچارے گھر سے بھاگتے اور جناب روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں نے کہا تو انہوں نے تو مجھے مار کے چماٹا مار کے میری آنکھ نکال دی۔ آنکھ اللہ نے درست کر دی اور فرمایا کہ جاؤ موسیٰ سے بتاؤ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو دنیا میں مزید رہنے کا شوق ہے تو ایک بیل کے پشت پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیں، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو 1 سال کی زندگی مزید دے دے گا۔ اسرائیل علیہ السلام آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد وہ جو سال زندگی کے گزر جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ کہا حضرت پھر حاضر ہو جاؤں۔ تو فرمایا کہ پھر جب جانا ہی ہے تو ابھی پھر چلے جاتے ہیں۔ اور بڑا لاڈ تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے، بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے۔ شریعت کے معاملے میں مسلمان کو غیرت مند ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بھائی؟ غیرت مند، ایسے ڈھیلے ڈالے نہیں چلتے مسلمان۔ کوئی جس کا دل چاہے داڑھی کے اوپر
فتوے جاری کر دے، جس کا دل چاہے قرآن پہ جاری کر دے، جس کا دل چاہے پردوں پہ جاری کر دے، جس کا دل چاہے مولویوں پہ بول دے، جس کا دل چاہے قرآن کے اوپر بول دے، کوئی زبانیں روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیا یہ سارا کا سارا کیا فساد ہے اسلام کے خلاف۔ مسلمان غیرتی ہے، مسلمان اللہ کو دیکھ کر، نبی کو دیکھ کر چلا کرتا ہے۔ تو غیرت کا یہ عالم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے بھائی کو جو خود پیغمبر ہیں اور عمر میں بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت ہارون علیہ السلام، قوم نے بات نہ مانی، سامری نے بچڑا بنا دیا، قوم کو پوجا پہ لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو دیکھا فرجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي عجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي۔ واپس آئے، بچڑے کی پوجا کر رہی ہے بنی اسرائیل، تو ایک دم جلال میں آ گئے، تورات کو ایک جگہ رکھا اور اپنے بڑے بھائی ہارون کو جو پیغمبر تھے سر کے بالوں سے اور داڑھی سے پکڑا۔ پیغمبروں کی داڑیاں لمبی ہوا کرتی تھی، گھنی داڑیاں ہوا کرتی، جس کو پکڑ کر بندے کو قابو کیا جا سکے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی داڑھی کہاں سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو۔ ہر وہ چیز داڑھی میں آ جاتی ہے جو 40 قدم سے نظر آئے، تو 40 قدم سے نظر آنے والی داڑھی اگر داڑھی ہے یہ پیغمبروں کی، تو اس داڑھی کو پکڑ کے کسی آدمی کو ذرا قابو کر کے آپ دکھائیں ہمیں۔ لمبے بال جو ہوتے ہیں اس سے آدمی گرفت میں آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جو پکڑا تھا اور مکمل اپنے قابو میں لیا تھا، اس کے لیے قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا برأسي۔ نبیوں کے بال لمبے ہوا کرتے تھے، کان کی لو تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بال رکھنا ثابت ہیں، لیکن بال وہ رکھے جو آدمی بال کے بارے کے اندر اکرام کا پورا خیال رکھ سکتا ہے، اور رکھے گا تو اکرام کرنا پڑے گا۔ ہماری شریعت میں تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکرام ہے۔ فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، حضور نے فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بال دیے نا، جس کے بعد بال ہے، اس کو چاہیے اپنے بالوں کا بھی اکرام کرے، وہ کاٹ کے نالی میں نہ پھینکے۔ یہ اتنے بکواس مسلمان ہیں کہ نبی کی سنت کو نالی میں بہاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں اپنے سر کے بالوں کو تو گندی جگہ پہ نہ پھینک۔ یہ بیسن پہ کھڑے ہو کے داڑیاں مونجتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب نبی کے مبارک سنت کے بالوں کی ناقدری پر سزا ملے گی، اس وقت پتہ چلے گا۔ آج تو بڑے بڑے بکواسی جہاں چاہیں بیٹھ کر نبی کی سنتوں پر بڑی بڑی بکواس کر لیں بیٹھ کر، یہ سارے بکواسی ہیں۔ من کان لہ شعر فلیکرم، جس آدمی کے بعد بال ہو اس کو چاہیے اس کا اکرام کرے۔ جب کاٹو تو اس کو زمین کے اندر دفناؤ، جب ناخن کاٹو تو اس کو پھینکو مت، انسان کے بدن کا حصہ ہے۔ اگر یہ مردہ ہونے کے بعد بے محترم ہے تو تجھے مرنے کے بعد لوگوں کو قبر میں دفنانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر بال مردہ ہو گئے، ناخن مردہ ہو گئے، اس وجہ سے ان کو جہاں چاہے پھینکو، تو تیری باڈی کو بھی ایسی مرنے کے بعد پھینک دینا چاہیے۔ کیوں دفنایا جاتا ہے؟ کیوں احترام سے قبر میں اتارا جاتا ہے؟ کیوں خوشبو سے آراستہ کیا جاتا ہے؟ انسان ہے، محترم ہے، اولاد آدم ہے، آدم کا بچہ ہے، اس انسان کے بدن کا ہر جز محترم ہے۔ سر کے بال، اس کے بارے میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں، اس کا اکرام کرو، تیل لگاؤ، اس کی صفائی کا خیال رکھو، جوئیں نہ پڑے، میل نہ پڑے، اس میں کنگھی کیا کرو۔ کاٹنے کے بعد اس کو ایسے نہ پھینکا کرو۔ تو آپ ایمانداری سے بتاؤ، سارے مسلمان بیٹھے ہو، آپ لوگوں کے لیے کیا بیسن پہ کھڑے ہو کر شیپ بنانا اور ساری اس بیسن کی لائن کے ذریعے سے سینڈوچ کی لائن میں نبی کی سنت کو بہانا گندے گٹروں کے اندر جائز ہے؟
گوارا کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، قیامت کے دن خود ثابت کیجیے گا. یہ تو معاملہ اوپر والے سے. میرے بھائیو، انسان جو ہے نا، انسان شکل و صورت سے انسان نہیں بنتا. آدمی شکل و صورت سے آدمی نہیں بنتا. آدمی کے اندر آدمیت پیدا کی جاتی ہے، گھڑ کے پیدا کی جاتی ہے. صرف شکل و صورت سے انسان نہیں ہوتا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کا کتنا پیارا شعر ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع فرمایا تھا، گر صورت آدمی انسان بو دے، گر صورت آدمی انسان بو دے، ابو احمد و ابو جہل یکساں بو دے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر شکل و صورت سے آدمی انسان ہوتا ہے تو احمد میں اور ابو جہل میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اگر شکل و صورت کا نام انسانیت ہے، شکل و صورت کا نام انسان ہے، تو ابو جہل میں اور محمد عربی میں کیا فرق ہے؟ دونوں کی شکل و صورتیں یکساں تھیں. لیکن بات یہ ہے کہ شکل و صورت سے انسان نہیں بنا کرتا. آدمیت انسان کے اندر گھڑ کے پیدا کی جاتی ہے. سیرت بنائی جاتی ہے، اخلاق بنائے جاتے ہیں، علم بنایا جاتا ہے، عمل بنایا جاتا ہے، تواضع بنائی جاتی ہے، انکساری بنائی جاتی ہے. انسان کے اندر صفات کو گھڑ کے پیدا کیا جاتا ہے. شکل و صورت کا نام میرے بھائیو انسانیت نہیں ہے، جس کا دھوکہ آج انسانیت کو لگا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں، بڑے دعوے سے کہتے ہیں ہم انسان نہیں ہیں. بغیر صفات کے انسان نہیں ہے. اگر انسان بغیر صفات کے انسان ہے تو ابو جہل میں اور محمد عربی میں مجھے فرق بتائیں کیا ہے؟ کیا ابو جہل کی ناک نہ تھی؟ کیا اس کے کان نہ تھے؟ کیا اس کے ہاتھ پیر نہ تھے؟ کیا اس کے سر کے بال نہ تھے؟ کیا اس کے دانت اور ہونٹ نہ تھے؟ سب کچھ موجود تھا. اس کے پاس وہ مایا نہیں تھی جس پر اللہ پاک انسان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ انسان ہے. اگر صورت آدمی انسان بودے، اگر صورت پر انسان کو آدمی کہا جائے اور اس کو آدمیت قرار دیا جائے اور انسانیت قرار دیا جائے تو احمد و ابو جہل یکساں بود، یہ تو دونوں برابر ہیں. پھر آپ خود ایمانداری سے بتائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو جہل میں کیا فرق تھا؟ بتائیں، کس چیز کا فرق تھا؟ ابو جہل کی ایک آنکھ تھی، دو آنکھیں تھی. جی بتائیے کیا مسئلہ اٹکا تھا؟ آپ کیوں کہتے ہیں دونوں میں فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ابو بکر اور ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں، چلیے یہاں آ جائیے. عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں کیا فرق ہے؟ دونوں ہی تو عمر تھے. ایک کے بعد کا نام خطاب تھا، ایک کے بعد کا نام حشام تھا. دونوں عمر سے اپنے وقت کے بہت بڑے سردار تھے. لیکن ایک کا مقام کیا بنا اور ایک کی حیثیت کیا بنی؟ کیا وجہ تھا؟ میرے بھائیوں، ظاہر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ باطن کا ہے. اس لیے حضور کو نمونہ بنا کے بھیجا گیا کہ آپ اپنے اخلاق امت میں پیدا کریں، آپ اپنی سیرت امت کے سامنے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی ہر چیز، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. انسان صفات کی وجہ سے بنا کرتا ہے. تو میرے بھائی، یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. خالی سننے سے بھی کام نہیں بنتا. اتنا ضرور ہے کہ ذہن سازی ہوتی ہے. اگر مستقل آدمی سنتا رہے، اللہ والوں کی صحبت میں جاتا رہے، علماء کی صحبتوں میں جاتا رہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا رہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ چیز پیدا ہوتی ہے. زندگی تو زندگی، ارے میں آپ کو کیا بتاؤں. علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا نے اس تک کی بھی دعا کروائی ہے اور یہ بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب آدمی زندگی تو زندگی، موت ہے نا. دیکھو میں سچ بتا رہا ہوں، زندگی میں آپ کو اختیار حاصل ہے. کیا اختیار حاصل ہے؟ آپ چلے جائیں، جا کر جناب
یہ کون ہیں؟ یہ جناب حضرت علامہ فلانے بہت بڑے شیخ وقت کے ہیں، حضرت تقی عثمانی صاحب ہیں، یا حضرت رفیق عثمانی صاحب ہیں، یا حضرت بنوری صاحب ہیں، یا حضرت فلانے صاحب ہیں، یہ جناب فلانے صاحب ہیں، یہ جناب حاجی عبد الوہاب صاحب ہیں، یہ جناب مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یہ حکیم اختر صاحب ہیں۔ یہ سارے اکابرین، ہمارے پاس اختیار ہے دنیا کے اندر کہ ہم اپنے آپ کو اکابرین امت کے ساتھ جوڑ لیں، علماء سے جوڑ لیں، ہمارے اختیار میں۔ ابھی اللہ پاک نے اتنی سمجھ دی اور اتنا ہمارے کو اختیار دیا۔ لیکن دیکھو بھائیو، مرنے کے بعد کسی کو اختیار ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری قبر شیخ الحدیث کے برابر میں ہو، میری قبر اللہ والے کے برابر میں ہو، میری قبر کسی نیک آدمی کو، اس کا اختیار ہم میں سے کسی کے پاس ہے؟ وہ تو مرنے کے بعد جہاں پر گوردن قبر کھودے گا گھر والے لے جا کے وہاں دفنا دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ والوں کی، دینداروں کی صحبت اتنی زبردست چیز ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ دعا کرا کرو کہ اللہ جب ہماری موت آئے تو یا اللہ تو ہمارے کو کسی اپنے نیک بندے کے پڑوس میں دفن نصیب فرما، زمین عطا کر۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے درس میں، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت کا ایک شاگرد تھا، اللہ دین نام تھا اس کا۔ اس نے کہا حضرت آپ نہیں کہتے ہیں کہ اولیاء اور اللہ والوں کی اور نیک لوگوں کی صحبت میں مرنے کے بعد بھی ان کے پڑوس میں جگہ مانگا کرو؟ ویسے تو احادیث کے اندر آتا ہے، دیکھو میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بہا، اے مسلمانوں تم میں سے جو آدمی اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ میرے مدینہ میں آ کے اس کی موت آئے اور جنت البقیع میں دفن ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی کوشش کر لے کہ مدینہ میں آ کر موت آئے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو لوگ مدینہ پاک سے اٹھیں گے اللہ کا پیغمبر ان کے حق میں سفارش کرے گا۔ من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بہا فإنی اشفع لمن مات فی المدینہ، اس آدمی کی میرے لیے میں سفارش کروں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ من مات احد الحرمین بعثہ اللہ آمنین یوم القیامہ، جو حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کی پاک سرزمین میں جا کر مرے گا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا بعثہ اللہ آمنین یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کو امن والوں میں اٹھائے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر مرو۔ حضرت عمر کا انتقال ہونے والا ہے، یہ کہتے ہیں ملاؤں سے دور رہو، بکواسی کہتے ہیں مولویوں سے دور رہو، تو کس کے پاس؟ شیطانوں کے پاس جائے؟ مدرسوں سے دور رہو، ملاؤں سے دور رہو، کس کے پاس جایا جائے؟ کہاں انسان بنایا جاتا ہے وہ ہمیں بتایا جائے۔ شکل و صورت کا نام انسان نہیں ہے، ورنہ ابو جہل میں اور حضرت عمر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر کا انتقال ہونے والا ہے، بیٹے کو بلایا عبداللہ ابن عمر کو اور کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو اس کا اہل تو نہیں سمجھتا، لیکن چاہت ضرور ہے کہ مجھے محمد عربی کے پڑوس میں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ اہل تو نہیں ہوں لیکن چاہت ہے کہ حضور کے پڑوس میں جگہ مل جائے۔ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ایک قبر کی جگہ موجود ہے اور وہ اماں جان نے اپنے لیے رکھی ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے۔ تو جا کر صدیقہ سے یہ کہو کہ میرے والد محترم یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد حضور کے پڑوس میں ان کو جگہ مل جائے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ابا جان کو وہاں پہ دفن کر دیا جائے۔ تو حضرت عائشہ کے پاس عبداللہ ابن عمر آئے اور کہا کہ والد محترم کی یہ چاہت ہے اور آپ سے سفارش کی درخواست کی، آرڈر نہیں ہے، سفارش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی کہ اے بیٹا وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، وہ میرا گھر ہے، وہاں میرے خادم ہیں اور میرے والد ہیں۔ حضرت صدیق اکبر والد ہیں ایک طرف، والد ہیں ایک طرف، خادم ہیں، پیغمبر ہیں، تو وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ اللہ اکبر! ہم میرے بھائیوں ہماری کیا حالت ہے، اور ٹکٹ کی لائن میں ہم لگے ہوئے تھے، ہماری بڑی ایمرجنسی تھی، دو آدمی اپنا نمبر چھوڑ کر ہمیں آگے آنے کو دینے کو تیار نہیں تھے۔ وہ مولوی جی پیچھے کھڑو، سوال میں ٹکٹ لے رہے، وہ مولوی جی پیچھے کھڑو، او بھائی ہمارے ساتھ تھوڑی سی مجبوری آ گئی، او مولوی جی پیچھے کھڑو، اچھا جی چلو جی ٹھیک ہے۔
بل کی لائن میں لگ جائے ذرا، کوئی پیچھے سے آ جائے کیا ہوتا ہے بتائیے؟ او بھائی پیچھے جاؤ، یہ سارے پاگل ہیں لائن میں لگ کے آ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا اس طرح گھسنا جائز ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہم مسلمان اپنے اخلاق اور اپنے اکرام کی بات کر رہے ہیں۔ وہ غلط کر رہا ہے تو ہم کون سا صحیح کر رہے ہیں؟ تو ہم سے تو اتنی قربانی بھی نہ ہونے پائے۔ تو حضرت عائشہ پر کتنا ذہن پر بوجھ آیا ہوگا بتائیے آپ؟ کوئی چھوٹا مسئلہ تھا، ہزاروں سال کے سونے کا مسئلہ ہے، مرنے کے بعد قیامت تک وہی رہنا ہے، تو معمولی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اور میاں اور بیوی میں کتنی محبت ہوتی ہے۔ خاوند نے گاڑی لے لی، یہاں سے جا رہا ہے حیدری، اماں بھی ساتھ ہیں، بیوی کی خدا خودی ہو رہی ہے کہ خاوند اگلی سیٹ پہ بٹھا لے، اماں کو پیچھے بٹھائے۔ ارے اتنی دور کے لیے بھی تو پیچھے بیٹھنے کو تیار نہیں، خاوند سے چپک کے بیٹھنے کا دل چاہ رہا ہے، بوڑھی اماں کو پیچھے بٹھا لے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بتاؤ؟ تو یہ عورت جو یہاں سے لے کر حیدری تک پچھلی سیٹ پر اپنے خادم کی گاڑی میں بیٹھ کے جانے کو تیار نہیں، وہ عائشہ کس عظمت کی مالک ہے، وہ کتنی شان کی مالک ہے، وہ کتنے احترام کی مالک ہے، جس نے ہزاروں سال اپنے خادم کے پہلو میں سونے والی جگہ اس عمر کو عطا کر دی کہ اگر چاہتی تو زبان بھر کے منع کر سکتی تھی، لیکن کتنی بڑی میرے بھائیوں اور بہنوں قربانی ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ کہا دل تو نہیں چاہتا، لیکن چونکہ امیر المومنین نے کہا ہے، حضرت عمر نے کہا ہے، حضرت عمر کی دل و جان سے قدر کیا کرتی تھی، اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں قربانی دیتی ہوں، اور قربانی دے دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنائی گئی۔ عبداللہ ابن عمر کو حضرت عمر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے احترام میں مروت کی وجہ سے کہہ دیا ہو، مروت کی وجہ سے کہہ دیا ہو، اس لیے بیٹا جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر میرا جنازہ باہر رکھ کے اجازت لینا، اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو اندر دفنانا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں مسلمانوں کو دفنا دینا۔ تو دوبارہ اجازت دی گئی، بال اجازت مل گئی، دفنا دی۔ تو مولانا قاسم نانوتوی سے وقت پورا ہو رہا ہے ہمارا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ دین نے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو زندگی میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی دعا کرو انہیں کے پڑوس میں جگہ ملے۔ تو مرنے کے بعد تو ہر آدمی اپنے عمل کے سائے میں ہے، جو آدمی نیک ہے تو وہ جہاں بھی ہوگا اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور جو آدمی گناہگار ہے اس کی قبر وہاں پر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تو کسی کے پڑوس میں، نیک لوگوں کے پڑوس میں جانے سے کیا فائدہ؟ جانا نہ جانا کیا، کہیں بھی دفنا دیا جائے آدمی کو۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی ہم اس کا جواب ابھی نہیں دیں گے، آگے دیں گے آپ۔ اس کے بعد بات آئی گئی ہو گئی، ایک مجلس مولانا کی لگی تھی، تو گرمی کا سخت موسم تھا، اللہ دین شاگردوں میں مریدوں میں تھا، تو بڑا پنکھا لے کر، وہ ہندوستان کے اندر پنکھے نہیں ہوتے تھے بجلی، تو وہ پنکھا لے کے چلنے لگا۔ حضرت کی مجلس لگی تھی، 100-150 آدمی مجلس بیٹھے، پنکھا چل رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ دین کس کو پنکھا چل رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ کو چل رہا ہوں۔ کہا اس مجمع کو تو پنکھا نہیں چل رہا۔ کہا حضرت اس مجمع کو میں پنکھا کیوں چلوں گا؟ یہ تو میرے جیسے ہیں، میں ان کا شاگرد اور خادم تھوڑی ہوں، میں تو آپ کا مرید ہوں، میں ان کو پنکھا کیوں جھلوں؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ جو تو پنکھا مجھ پہ جھل رہا ہے یہ ہوا ان کو لگ رہی ہے؟ تو کہنے لگا حضرت ہوا تو لگ رہی ہے۔ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ دین تیرے اسی سوال کا یہ جواب ہے، تو نے کہا تھا کہ اللہ والوں کے پڑوس میں سونے کا کیا فائدہ؟ اللہ دین یہ اللہ والے لوگ، دیندار لوگ جہاں پڑے ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کی ہوائیں ان پر پڑتی ہیں، جو ان کے پڑوس میں جاتا ہے اس رحمت کے جھونکے ہواؤں کے ان کو بھی لگا کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ملاؤں سے دور رہو۔ آج تم پر جو لعنتیں پڑی ہیں اسی علماء کی صحبتوں سے دور رہنے کا نتیجہ ہے، جو جس کے پہلو میں جا کر بیٹھے گا خدا اس کا حشر انہیں کے ساتھ کرے گا۔ من تشبہ بقوم فهو منهم اے حشر معهم یوم القیامہ، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا، جن کے ساتھ رہنا پسند کرے گا، جن کے ساتھ کھانا نشست و برخاست پسند کرے گا، اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ دعا کرو اللہ ہمارا علماء کے ساتھ دنیا میں بھی تعلق بنا دے، اور اللہ مرنے کے بعد بھی اللہ ان کے پہلوؤں میں ہمیں جگہ کر دے۔ میرے بھائیوں سعادت کی بات ہے، اللہ والوں کے ساتھ پھریں، تبلیغ والے ساری دنیا میں پھر رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں ہمارے ساتھ چلو، بسترے اٹھاؤ، در در کی ٹھوکریں کھاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ وقت گزارو۔ میرے بھائیوں دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ اور مرنے کے بعد بھی نیک لوگوں کا ساتھ آدمی میں دینداری کو پیدا کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم اللہ کے پیغمبر کی تابعداری کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔
اس کے اوپر انشاءاللہ اور باتیں آپ کو اللہ نے چاہا زندگی رہی تو سناؤں.